السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان ود راجہ اصغر رضا سے راجہ اصغر رضا عوام کے سامنے چند ایسے حقائق رکھنے جا رہا ہے جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ہم عمران خان کی حکومت سے 3.25 سال میں ہی مایوس ہو گئے۔ عوام کیوں مایوس ہوئے؟ کیونکہ سٹیٹس کو کی طاقتوں نے اپنے تمام حربے اتنے مؤثر انداز میں استعمال کیے کہ عوام اپنی سطحی سوچ کے ساتھ پھر انہی لوگوں کی طرف دیکھنے لگے جن کو وہ مسلمہ، چور، ڈاکو، بد کردار، بد دیانت، جھوٹے اور بدمعاش سمجھتے ہیں۔ گوبلز نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنے تواتر سے بولو کہ وہ سچ لگے۔ ہمارا میڈیا تواتر سے عمران خان کی حکومت کی برائیوں میں مصروف عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سٹیٹس کو کی قوتوں کا ایک پراپاگنڈا یونٹ اور سٹیٹس کو کا ایک بڑا بینیفیشری ہے۔ کوئی چینل لگاؤ، خبروں میں، ٹاک شوز میں اور سیاسی تجزیوں میں سوائے حکومت کی برائیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عوام کو یہ بلا دیا گیا ہے کہ اس ملک کی بدمعاشیہ نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ افسر شاہی چونکہ ان کی پروردہ ہے، وہ کیوں چاہے گی کہ ملک کو کوئی دیانتدار قیادت میسر آئے؟ بدمعاشیہ ہر طرح متحد ہے، اس میں حکومت کے باہر اور اندر بیٹھے ہوئے بدمعاشیہ کے نمائندے عمران خان کو ہر قیمت پر ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ میں موجودہ حکومت کی کمزوریوں اور خامیوں سے صرف نظر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا حکومت کے اچھے کاموں کو سراہا نہیں جانا چاہیے؟ یہ مرجمائیں بلاول، شہباز شریف، زرداری، مولوی فضل الرحمان اور ان کے گماشتے حکومت کو نالائق اور نااہل کہہ رہے ہیں، جو بذات خود ایک مافیا ہیں اور آج بھی عدلیہ، انتظامیہ اور میڈیا ان کی بے دام غلام ہے۔ ان کے اپنے حق میں بنائے گئے قوانین ان کے مددگار ہیں، عدلیہ میں ان کے گہرے اثرات ہیں، جن کی وجہ سے ان کے سنگین جرائم پر بھی انہیں آنن فانن ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ یہ وہ بدمعاشیہ ہے جس نے کرپشن کو اپنے گماشتوں کے ذریعے عبادت کا درجہ دلوا دیا، اور اکثر ٹاک شوز اور تجزیوں میں لوگ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ عمران خان ہر وقت کرپشن کی رٹ لگانے کی بجائے کوئی کام کرے اور یہ کام اداروں پر چھوڑ دے، ان لوگوں پر جن میں سے اکثر بکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بقول عمران خان آپ نے گھبرانا نہیں۔ ان کے اس فکرے کو بھی مذاق بنا دیا گیا، لیکن یاد رکھیں اب یہ طاغوتی طاقتیں کچھ بھی کر لیں، اب اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب یہ لوگ عوام کے سامنے بری طرح ننگے ہو چکے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں
کہ سٹیٹس کو کی قوتوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کی موجودہ تاریخ میں مہاتیر محمد اور رجب طیب اردوان نے اپنے ملکوں میں طاغوتی قوتوں کو شکست دی اور اپنے ملکوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ خاص طور پر رجب طیب اردوان کو جو پہلا اقتدار ملا وہ عمران خان کی موجودہ حکومت سے مماثل تھا، لیکن ان کی دیانتدارانہ محنت اور لگن نے ملکی بدماشیہ کے ساتھ ساتھ عالمی بدماشیہ کو بھی شکست فاش دی، اور آج ترکی بہت سارے نشیب و فراز سے گزرنے کے ساتھ ترقی یافتہ ملکوں کے نزدیک تر پہنچ چکا ہے۔ 2023 کے بعد ترکی اور تیزی سے ترقی کرے گا۔ عمران خان نے بھی اپنے موجودہ دور حکومت میں زیادہ نہیں تو چند ایسے اقدامات کیے ہیں جو آئندہ پاکستان کی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا کام نئے ڈیموں کی تعمیر کا آغاز ہے، جو نہ صرف پاکستان میں پانی کے ضیاع اور سیلابوں کی روک تھام میں اہم کردار ادا کریں گے، بلکہ ملک کی زراعت میں بھی اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سستی بجلی کی پیداوار میں بھی ان کا کردار خاصا اہم ہوگا۔ ان ڈیموں میں دریائے اباسین پر دیامیر بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم، دریائے سوات پر مومند ڈیم، دریائے کنار پر سکی کناری ڈیم، دریائے جیلم پر کوہالہ اور آزاد پتن اور کروڑ ڈیم شامل ہیں، جو تقریباً 1928 تک سارے مکمل ہو چکے ہوں گے۔ دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ ملک میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو بڑی تیزی سے ترقی دے کر ملک کی صنعت کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ درآمدات کو کم کر کے اور برآمدات کو بڑھا کر 20 ارب ڈالر کے خسارے کو ختم کر کے برآمدی آمدنی کو خسارے سے بچت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہاؤسنگ اور انوائرمنٹ میں کئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو قابل قدر خدمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کی تکنیکی اور آئی ٹی کی تربیت میں اضافہ کر کے ان کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام متعارف کروا کے انہیں خود روزگاری کے رجحان کے لیے تیار کیا گیا۔ ان کے لیے کامیاب پروگرام کے ذریعے خود روزگاری کے رجحان کو ترقی دی ہے۔ ٹورزم میں بھی نمایاں کام کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کے بعض فیصلے مہنگائی کا باعث بنے ہیں۔ موجودہ حکومت انتظامی اصلاحات اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کروا کر اصل جمہوری روح کو بروئے کار نہیں لا سکی۔ حالانکہ گزشتہ دور حکومت میں کے پی میں انہوں نے ایک اچھا بلدیاتی نظام متعارف کروایا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی موجودہ حکومت کی خوبیوں اور خامیوں پر ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔
اس کے علاوہ آپ کو اپنے اس چینل پر دیگر بے شمار موضوعات پر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مہربانی کر کے پاکستان ود راجہ اصغر رضا کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔